دین مال عیال۔ ایک دن عاصم اور اس کی بیوی بچوں نے فیصلہ کیا سفر پہ جانے کا اور دنیا کی رنگینیاں دیکھنے کا۔ فیصلہ کیا گھومنے کا۔ ان کا سفر جو ہے شروع ہو گیا۔ چلتے چلتے راستے میں ایک شخص کھڑا ملا۔ عاصم نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں مال ہوں۔ عاصم نے اپنی بیوی بچوں سے پوچھا کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے؟ ان کو لے لیا جائے یا رہنے دیا جائے؟ سب نے کہا ضرور، کیوں نہیں، ہمیں اس سفر میں اس کی ضرورت پڑے گی تو ہمیں اس کو اپنے ساتھ بٹھا لینا چاہیے، رکھ لینا چاہیے، اور اس کی موجودگی میں ہم سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ تھا کیا؟ سب سے پہلے بیٹھنے والا، سب سے پہلے ملنے والا کون تھا؟ اس نے کیا کہا تھا عاصم سے کہ میں مال ہوں۔ عاصم نے اپنے بیوی بچوں سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہاں بٹھا لے، تو انہوں نے مال کو لے لیا۔ عاصم نے مال کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا اور آگے بڑھ گئے اور آگے بڑھے۔ جب تھوڑا آگے گئے تو ایک اور شخص کھڑا نظر آیا۔ عاصم نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا میں منصب و مقام ہوں۔ عاصم نے اپنی بیوی بچوں سے پوچھا کیا خیال ہے، کیا ہم اسے ساتھ بٹھا لیں؟ سب نے کہا ضرور، کیوں نہیں، ہمیں اس سفر میں اس کی ضرورت پڑے گی اور دنیا کی لذتوں کا حصول اس کی موجودگی میں بہت آسان ہو جائے گا۔ عاصم نے اسے بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا اور وہ مزید آگے بڑھ گئے۔ سنے واقعہ، بہت بہترین واقعہ ہے یہ۔ مزید اور آگے بڑھے۔ اسی طرح سے سفر میں بہت سے قسم کے لذات و شہوات سے ملاقات ہوئی۔ عاصم نے سب کو ساتھ بٹھاتا آگے بڑھتا رہا۔ آگے بڑھتے بڑھتے ایک شخص اور ملا۔ ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ عاصم نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں دین ہوں۔ اب اس نے کہا میں عاصم سے کہ میں دین ہوں۔ عاصم نے اپنی بیوی بچوں سے پوچھا کیا اسے بھی ساتھ بٹھا لیں؟ سب نے کہا ابھی نہیں، یہ وقت دین کو ساتھ لے جانے کا نہیں ہے، ابھی ہم دنیا کی سیر کرنے اور انجوائے کرنے جا رہے ہیں اور دین ہم پر بلا وجہ ہزار پابندیاں لگا دے گا۔ دین ہم پر بلا وجہ ہزاروں پابندیاں لگا دے گا کہ پردہ کرو، حلال حرام دیکھو، نمازوں کی پابندی کرو، اور بھی بہت سی پابندیاں لگا دے گا اور ہماری لذتوں میں رکاوٹ بنے گا، ہم انجوائے نہیں کر سکیں گے۔ یہ اس کے گھر والوں نے جواب دیا۔ تو کیا ہوا سنے آگے، تو سنے کیا ہوا پھر، بہت مزہ آئے گا آپ کو یہ واقعہ سننے میں، اور واقعی جو دور حاضر میں چل رہا ہے اسی کو منظر کشی کرتے ہوئے یہ واقعہ لکھا گیا ہے۔ آپ سنیں، ہم انجوائے نہیں کر سکیں گے لیکن ایسا کرتے ہیں کہ رحلہ سفر سے واپسی پر ہم اسے ساتھ بٹھا لیں گے۔ سفر سے جب واپسی آئیں گے تب اس کو ساتھ بٹھا لیں گے اور اس طرح وہ دین کو پیچھے چھوڑ کر آگے جاتے رہیں۔ آگے بڑھ گئے۔ آگے چیک پوسٹ آتا ہے، وہاں لکھا ہوتا ہے اسٹاپ۔ وہاں کھڑا شخص عاصم سے کہتا ہے کہ وہ گاڑی سے اترے۔ عاصم گاڑی سے اترتا ہے تو وہ شخص اسے کہتا ہے تمہارا سفر کا وقت ختم ہو چکا، مجھے تمہارے پاس دین کی تفتیش کرنی ہے۔ چونکہ وہ دین کو تو پیچھے چھوڑ آیا، اس نے اپنی گاڑی میں بٹھایا نہیں، اب اس سے کہتا ہے کہ مجھے دین کی تفتیش کرنی ہے۔ عاصم کہتا ہے دین کو میں کچھ ہی دوری پر چھوڑ آیا ہوں، مجھے اجازت دو، میں ابھی جا کر اسے ساتھ لاتا ہوں۔
وہ شخص کہتا ہے اب واپسی ناممکن ہے، تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے اور تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ عاصم کہتا ہے مگر میرے ساتھ مال، منصب و مقام اور بیوی بچے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے اب تمہیں تمہارا مال و منصب اور اولاد کوئی بھی اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتا۔ دین صرف تمہارے کام آ سکتا ہے جسے تم پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ دین تمہارے کام آ سکتا ہے جسے تم نے پہلے ہی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ عاصم پوچھتا ہے تم ہو کون؟ وہ کہتا ہے میں موت ہوں جس سے تم مکمل غافل تھے اور عمل کو بھول گئے، عمل کو بھولے رہے۔ عاصم نے ڈرتی نظروں سے گاڑی کی طرف دیکھا۔ اس کی بیوی بچے اس کو اکیلے چھوڑ کر مال و منصب کے لیے اپنے سفر کو مکمل کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے۔ کوئی اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا اور کوئی ایک بھی عاصم کی مدد کے لیے اس کے ساتھ نہیں آ رہا تھا۔ اللہ رب العزت فرماتا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ ترجمہ مومنو، تمہارا مال، تمہاری اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کرے گا تو وہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ جو لوگ ایسا کریں گے وہ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ آج ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم مذہب اسلام سے کتنا دور چلے گئے۔ کیا ہمارے پاس میں دین کی ذرا سی بھی سمجھ ہے؟ کیا ہم دین کو تھوڑا سے بھی جانتے ہیں؟ آج کا دور تو وہ ہے کہ انسان کو غسل کے، وضو کے اور جو ہے انسان کے جو ضروریاتی مسائل ہیں وہ تک نہیں جانتا ہے دین کے معاملے میں۔ جسے غسل کے فرائض یاد نہ ہو، جسے وضو کے فرائض یاد نہ ہو، سوچئے اس کا کیا ہوگا۔ اب سوچئے ایک بات، اس کا ہوگا کیا؟ دین سے جڑیے، دین سے جڑیے۔ جب آپ دین سے جڑیں گے تب آپ کو کامیابی دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی۔ اور جب آپ دین سے دور ہو جائیں گے تب آپ نے واقعہ سنا کیا ہوگا کہ آپ جب دین سے دور چلے جائیں گے اور جب موت کا وقت آئے گا، اس وقت جب فرشتہ تمہاری روح نکالنے کے لیے آئے گا، اس وقت تمہارے پاس کوئی سوال، کوئی بھی کام کرنے کی مہلت نہیں ہوگی، یہاں تک کہ ایک اور سانس لینے کی مہلت نہیں ہوگی۔ کیا سمجھتے ہو؟ ارے بھائی بات کو ہو جائے گا کام، دنیا کے کام میں بات کو ہو جائیں گے، لیکن سب سے پہلے حی علی الصلاح حی علی الفلاح پہ دھیان دیں۔ کیا سمجھتے ہو خالی زندگی بس اللہ رب العزت نے زندگی کاٹنے کے لیے بھیجا ہمیں؟ نہیں، ہمیں بھیجا کسی اور مقصد کے لیے گیا ہے۔ ہمارا مقصد یہ نہیں تھا۔ یہ دنیا تو مومنوں کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ ہے، کافروں کے لیے جنت ہے۔ جب انسان قید خانے میں جاتا ہے تو اس کا دل نہیں لگتا ہے، تو ہمارا دل دنیا میں کیسے لگ گیا؟ دل تو انہی کا لگنا چاہیے جن کے لیے یہ جنت ہے۔ ہمارے لیے تو قید خانہ ہے، اگر ہمیں قید خانے میں جب ڈالا گیا ہے تو ہمارا اس میں دل نہیں لگنا چاہیے۔ اصل زندگی جو ہے وہ مرنے کے بعد میں شروع ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے دینی قسم کی عمدہ ترین باتیں سننے کے لیے، سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔